السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ معزز ناظرین و سامعین، روزہ کے مسائل میں آج کا سوال یہ ہے کہ بعض دواخانوں پر ایک طبی اسپرے ملتا ہے جسے تنفس کی بیماری والے لوگ استعمال کرتے ہیں۔ کیا رمضان میں دن کے اوقات میں روزہ دار کے لیے اس کا استعمال جائز ہے؟ مختصر طور پر یہ کہ کیا روزہ کی حالت میں انہیلر کا استعمال جائز ہے؟ اس کے جواب میں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس قسم کے اسپرے کا استعمال روزہ دار کے لیے جائز ہے، چاہے وہ رمضان میں روزہ سے ہو یا غیر رمضان میں، کیونکہ یہ اسپرے معدے تک نہیں پہنچتا بلکہ ہوا کے نالیوں تک ہی جاتا ہے، اور اس دوا کی خاصیت اور تاثیر سے وہ کھل جاتی ہے اور اس کے بعد آدمی معمول کے مطابق سانس لینے لگتا ہے۔ پس یہ نہ تو کھانے پینے کے مفہوم میں آتا ہے اور نہ ہی معدے تک پہنچنے والا حقیقی کھانا پینا ہے۔ اور یہ مسلم ہے کہ جب تک کتاب و سنت، اجماع یا قیاس صحیح سے روزہ کے ٹوٹنے پر کوئی دلیل نہ آ جائے، تب تک اصل یہ ہے کہ روزہ درست ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ میری ایک لڑکی ہے جس کی عمر 30 سال ہے، اس کے یہاں کئی بچے ہیں، تقریباً 14 برس سے اس کا دماغی توازن گڑبڑ رہتا ہے۔ پہلے یہ مرض اس کو کچھ وقفے تک رہتا تھا اور پھر ختم ہو جاتا تھا۔ اس بار خلاف معمول یہ مرض اس کو تقریباً 3 ماہ سے مسلسل لاحق ہے، جس کی وجہ سے نہ درست طریقے پر نماز پڑھ سکتی ہے، نہ وضو کر سکتی ہے، الا یہ کہ کوئی دوسرا شخص اس کی رہنمائی کرے اور اس کو بتلائے کہ کیسے پڑھے گی اور کتنا پڑھے گی۔ اس وقت جب کہ رمضان آ گیا ہے، وہ صرف ایک روزہ رکھ سکی ہے، اس کو بھی وہ صحیح ڈھنگ سے نہیں رکھ پائی، بقیہ ایام کے روزے بالکل نہیں رکھ سکی۔ میری رہنمائی فرمائے کہ میرے اوپر کیا واجب ہے اور اس کے اوپر کیا واجب ہے، میں ہی اس کا سرپرست ہوں، اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو اجر سے نوازے۔ اس پر سعودی فتویٰ کمیٹی کا جواب یہ ہے کہ جب اس لڑکی کی حالت ایسی ہے جیسی آپ نے ذکر کیا، تو جب تک وہ اس حالت میں ہے اس کے اوپر نہ روزہ واجب ہے، نہ نماز، نہ فوری طور پر نہ قضا کے طور پر، اور بحیثیت سرپرست آپ کی صرف یہی ذمہ داری ہے کہ اس کی دیکھ بھال کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں کا ہر فرد نگہبان ہے اور ہر فرد سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات میں اس کے ہوش و حواس درست ہو جاتے ہیں، تو صرف اس درستگی کی حالت میں جس نماز کا وقت ہوگا وہی اس پر واجب ہوگی۔ اسی طرح اگر ایسا ہو کہ رمضان میں ایک روز یا اس کے بعد کئی روز تک اس کے ہوش و حواس درست رہے، تو صرف اس درستگی کی حالت میں وہ روزہ رکھے گی۔ ھذا واللہ اعلم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔